بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق آپ نے تقریباً ایک مہینہ تتقون کے معنی سنے. روزے کا مقصد کیا ہے؟ تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. اللہ چاہتا ہے یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر. اللہ تمہارے لیے دشواری نہیں چاہتا، تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے. بس تم یہ کرو وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، گنتی پوری کرو. وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور اللہ کی بڑائی بیان کرو تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ. اب آپ نے پچھلی آیت روزے والی، اور جب روزہ فرض کر دیا اور پھر اس کا مقصد اللہ نے بتا دیا تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ. اب اس آیت میں اللہ کہہ رہا ہے کہ میری تسبیح پڑھو، میری بڑائی بیان کرو. جب تم میری بڑائی بیان کرو گے تو میں چاہتا ہوں تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ. یعنی تقوی کا بھی اللہ کے ہاں بڑا مقام ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اگر میرے نزدیک یعنی اللہ کے نزدیک اگر کوئی عزت والا ہے تو وہ تقوی والا ہے. تقوی کا بھی اللہ کے ہاں بڑا مقام ہے. روزے کا مقصد ہے تقوی، تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ. اور یہ دیکھیے شکر گزار یعنی شکر کرنے والوں کا بھی اللہ کے ہاں بڑا مقام ہے. جو اللہ کے ہاں شکر گزار ہو گیا اس کا بھی بڑا مقام ہے. پہلے تم متقی بن جاؤ. جب تم متقی بنو گے، تقوی والے بنو گے، نمازی بنو گے، روزے دار بنو گے، زکوٰۃ دینے والے بنو گے، ہر واجبات اور مستحب عمل کرنے والے بنو گے تو تم کیا کہلاؤ گے؟ متقی. جب تم متقی بن گئے تو پھر تم ہر وقت خدا کا شکر بجا لاؤ گے. یہ ہے متقی کی علامت. علامت متقی کیا معلوم ہوا؟ کہ جب تم متقی بن جاؤ گے تو پھر ہر بات میں، ہر وقت، ہر مصیبت میں کیا کہو گے؟ یا اللہ تیرا شکر ہے. اللہ چاہتا ہے لعلکم تتقون. جب تم متقی بن گئے پھر اللہ چاہتا ہے وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم میرے شکر گزار بندے بن جاؤ. اب آگے بھی آیت بڑی مزے کی ہے. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. آپ نے غور کرنا ہے، پہلی آیت روزے کے بعد لعلکم تتقون، جو دوسری آیت میں نے پڑھی لعلکم تشکرون، اب میں نے آیت پڑھی لعلکم یرشدون، تاکہ تم ہدایت پا جاؤ. کیسی مزے کی بات ہے، کیا خوبصورتی ہے قرآن میں، کیا خوبصورتی ہے کلام الہی میں. متقی بن گئے، تقوی والے بن گئے، نیک بن گئے. کیسے بنو گے؟ اس کی علامت کیا ہے؟ کہ تم وقت نماز پڑھو گے، نماز کے وقت نماز، سجدے کے وقت سجدہ، زکوٰۃ کے وقت زکوٰۃ، یعنی ہر عمل نیکی کا بجا لاؤ گے. آنکھ کو استعمال کرو گے اللہ کی رضا کے لیے، ہاتھ کو استعمال کرو گے اللہ کی رضا کے لیے، رزق کو استعمال کرو گے اللہ کی رضا کے لیے. بہت بڑا جملہ ہے.
اپنی خواہشات کو استعمال کرو گے اللہ کی رضا کے لیے، جب تم متقی بن گئے پھر تم شکر گزار بن جاؤ، اور جب تم شکر گزار بن گئے تو پھر اللہ کہتا ہے میں چاہتا ہوں کہ تم میرا حکم مانو، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا، میرا حکم مانو گے، مجھ پر ایمان لاؤ گے، لعلکم یرشدون، تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ دیکھیے تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ معلوم ہوا تقوی بہت بڑی نعمت ہے، تقوی کا اللہ کے ہاں بہت بڑا مقام ہے۔ معلوم ہوا شکر بہت بڑی نعمت ہے، شکر کا اللہ کے ہاں بہت بڑا انعام ہے۔ معلوم ہوا ہدایت بہت بڑی نعمت ہے، اور ہدایت اللہ کے ہاں ہدایت والے کا بہت بڑا مقام ہے۔ اور دیکھیے اس مہینے میں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اس مہینے میں قرآن نازل ہوا، اور قرآن ہدایت کس کے لیے ہے؟ متقیہ کے لیے، یعنی ہدایت والے بن جاؤ گے تو قرآن کے تابع ہو جاؤ گے، یعنی قرآن کے تابع ہونا اللہ کے تابع ہونا ہے، یعنی اللہ کے تابع ہونا رسول کے تابع ہونا ہے، یعنی رسول کے تابع ہونا امام کے تابع ہونا ہے۔ میں نے ویسے نہیں کہا کہ اللہ کے تابع ہونا، رسول کے تابع ہونا، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، کہ اے رسول یہ کہتے ہیں اللہ سے محبت کرتے ہیں، تیری پیروی میں ہی اللہ کی محبت ہے، بس یہ تیری پیروی کرے اللہ ان سے محبت ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ صلوات۔ اب آپ کو پتہ چلا ہدایت کتنی بڑی نعمت ہے، ہدایت کتنی، میں دوبارہ بھی دہراؤں گا لیکن ایک دو پوائنٹ، تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ اللہ چاہتا ہے متقی بن جاؤ، اللہ چاہتا ہے شکر گزار بن جاؤ، اللہ چاہتا ہے ہدایت پا جاؤ۔ قرآن کے بغیر بندہ ہدایت پا ہی نہیں سکتا، قرآن کے بغیر بندہ ہدایت پا نہیں سکتا، کیونکہ اللہ نے جب فیصلہ کر دیا ہدی للناس، لوگوں کے لیے ہدایت ہے تو قرآن ہے، ہدی للمتقین، اور ہدایت وہ پائیں گے جو متقی ہوں۔ قرآن کے بغیر بندہ ہدایت پا نہیں سکتا۔ اللہ کہتا ہے مجھے میرا حکم مانو، مجھ پر ایمان لاؤ۔ وَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ، آیت کا مزاج سمجھنا ہے۔ وَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ، جب تمہاری روح حلق تک پہنچ جاتی ہے، تمہاری روح حلق تک پہنچ جاتی ہے، تم کیا کرتے ہو؟ ہینا اذن تنظرون، تم تو صرف دیکھ رہے ہوتے ہو۔ یہ آیت جو آپ پڑھنے لگا ہوں یہ متصل کر رہا ہوں تتقون تشکرون یرشدون سے، تتقون کا ہی پتہ چل گیا، تشکرون کا ہی پتہ چل گیا، یرشدون کا ہی پتہ چل گیا۔ حلق تک روح پہنچ گئی کس کی؟ جو مر رہا ہے، جو دنیا سے جا رہا ہے۔ ایک شخص دنیا سے جا رہا ہے، دوسرے شخص ہینا اذن تنظرون، بس اسے دیکھ رہے ہیں۔ ایک شخص دنیا سے جا رہا ہے، دوسرے شخص اسے دیکھ رہے ہیں، پھر اللہ کہتا ہے تم تو صرف دیکھ رہے ہو، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ، ہم اس کے اتنے قریب ہیں، مِنْكُمْ وَلَٰكِن لَا تُبْصِرُونَ، کہ تم ہمیں دیکھ نہیں سکتے۔ ایک مرنے والا، ایک دیکھنے والا، ایک اس نے اتنے قریب جسے ہم دیکھ نہیں سکتے۔ اگر تم اپنے گمان میں سچے ہو، غیر مدینین، تم اپنے گمان میں سچے ہو تو تم ایسا کرو، تم دیکھ نہیں سکتے۔ اگر تم اپنے گمان میں سچے ہو، غیر مدینین، تم تو صرف دیکھ نہیں سکتے بلکہ
اللہ کہتا ہے چلو تم دیکھ نہیں سکتے ترجعونہا ان کنتم صادقین، تم اس کی روح کو پلٹا دو اگر اپنے گمان میں سچے ہو، تم اس کی روح کو پلٹا دو اگر تم اس کے اپنے گمان میں سچے ہو۔ اگر تم غیر مدنین کا میں نے ابھی ترجمہ نہیں کیا، اس لیے ترجمہ نہیں کیا کہ میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ تم تو کسی کا حکم ماننے والے نہیں تھے، تم تو کسی کے حکم پر چلنے والے نہیں تھے، پھر تم اس کی روح کو پلٹا کیوں نہیں تھے؟ اگر تم اس کی روح کو پلٹانے کا اختیار نہیں رکھتے تو پھر اللہ کا حکم کیوں نہیں مانتے؟ پھر اس کا حکم مانو، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، بس اللہ کا حکم مانو، بس اللہ کا حکم مانو۔ کون اللہ ہے؟ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، وہ اللہ جس نے انسان کو خلق کیا، وہ اللہ جس نے انسان کو خلق کیا، اب خلق تو کر دیا، پھر کیا ہوا؟ اللہ کہتا ہے وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، میں نے خلق کیا، میں جانتا ہوں اس کے نفس میں کون سے وسوسے ہیں۔ خلق کس نے کیا ہے؟ پھر اللہ نہیں جانتا؟ وہ نہیں جانتا جس نے تمہیں خلق کیا، میں جانتا ہوں۔ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، اس کے نفس میں جو وسوسے آ رہے ہیں وہ کون جانتا ہے؟ وہ اللہ جانتا ہے، اور اللہ اتنا قریب ہے بندے کے، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اللہ شمارک سے بھی زیادہ قریب ہے بندے کے۔ آپ سوال کرو، اے حبیب اگر یہ بندے سوال کریں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جو پہلے آیت پڑھی کہ اللہ ہمارے کتنا قریب ہے، میں بندوں کے اتنا قریب ہوں کہ اگر کوئی مجیب دعوات کہ میں اس کی قبول کرتا ہوں دعا کو، اِذَا دَعَانِي، پھر جب میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں پھر یہ میرا حکم کیوں نہیں مانتا؟ پھر یہ میرا حکم کیوں نہیں مانتے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، کہ دیکھیے انسان پر ایک ایسا وقت گزرا جب انسان قابل ذکر نہیں تھا۔ انسان اب تو بہت بننے خواہ ہے نا، لیکن انسان پر ایک ایسا وقت گزرا جب انسان قابل ذکر نہیں تھا، ہم نے چاہا کہ انسان کو خلق کیا، جس چیز سے من نطفۃ امشاج نبتلیہ، ایک پانی کی بوند امشاج مخلوط سے۔ آج جو انسان اتنا اپنے آپ کو متکبر سمجھتا ہے، اس کو اگر خلق کیا ہے تو ایک بوند پانی سے، پھر انسان کا کیا غرور ہوگا۔ لیکن اس انسان کو چاہیے جس نے اسے خلق کیا اس کا حکم مانے۔ اب اگر وہ حکم دے دے کہ روزہ رکھو تو پھر روزہ رکھنا چاہیے، اب اگر وہ حکم دے دے نماز پڑھو تو نماز پڑھنی چاہیے، اب اگر وہ حکم دے دے زکوٰۃ دو تو زکوٰۃ دینی چاہیے۔ وَلْيُؤْمِنُوا بِي، تم مجھ پر ایمان تو لاؤ۔ اب جو بندہ نماز نہیں پڑھتا، گندم اس کی ہوگی 20 من، 20 من میں 1 من گندم وہ غریب کو زکوٰۃ کے طور پر نہیں دیتا، وہ کہتا ہے میں مومن ہوں، وہ کہتا ہے میں ایمان والا ہوں۔ بھائی ایمان اسے نہیں کہتے، ایمان کہتے ہیں جس نے کہا لا الہ الا اللہ، اللہ وحدہ لا شریک ہے، میں اس کے حکم پر چلوں گا، ایمان اس لیے کہتے ہیں نا۔ اب جو بندہ نماز نہیں پڑھتا
وہ کہتا ہے میں ایمان والا ہوں، پھر تو وہ بات ہوگی نا قالت الاعراب آمنا، یہ اعرابی لوگ کہتے ہیں ہم ایمان لائے، قل لم تؤمنوا، تم کہو کہ تم ایمان نہیں لائے، تم ایمان نہیں لاؤ۔ ایمان کا تقاضا یہ ہے، ایمان کی علامت یہ ہے کہ جو حکم اللہ دے، جس پر ایمان لائے ہو، جس کا اقرار کیا ہے، اس کے حکم پر چلو۔ وَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، بس میرا حکم مانو۔ وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اگر تم ایمان لائے ہو مجھ پر ایمان لاؤ، لَعَلَّكُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ آپ کو اب دیکھیے پہلی آیت تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، دوسری آیت لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ، تاکہ تم یرشدون ہدایت پا جاؤ۔ اب جو تتقون تقوی والا بن گیا، اب جو شکر گزار بن گیا، اب جو ہدایت پا گیا، ہدایت پانے والا اپنے ہادی کے نقش قدم پر چلے گا۔ ہدایت پانے والا اپنے ہادی کے حکم پر چلے گا۔ ہمارا ہادی مولا تمام انبیاء، تمام رسول، ان کے بعد ہمارا امام 14 معصوم ہمارے ہیں ہادی۔ اگر ہمارے ہادی کہہ دے کہ جس نے زکوٰۃ نہیں دی اس نے اپنا رزق پاک نہیں کیا، جو اپنا رزق پاک کر کے نہ کھائے وہ ہادی کے ساتھ نہیں۔ جس آدمی نے لباس نجس ہو جائے، لباس کو پاک کر کے نماز ادا نہیں کی، اس کی نماز قابل قبول نہیں۔ جس شخص کی طہارت غسل واجب ہو جائے، اگر اس نے غسل کر کے اپنے آپ کو پاک نہیں کیا، پاک کر کے پھر نماز واجب ادا کرے، بغیر غسل کی نماز بجائے ثواب عذاب ہے۔ یہ دیکھیے میں نے آپ کو 14 معصوم ہادی کے ہم ہیں ماننے والے، اگر 14 معصوم کہہ دے جس نے اپنا رزق پاک نہیں کیا، زکوٰۃ دے کر، زکوٰۃ کا حساب لگا کر، جو زکوٰۃ کا حساب لگانے میں تنگی محسوس کرے تو وہ ہادی کا ماننے والا ہے۔ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ، حبیب تیرے رب کی قسم یہ مومن نہیں ہو سکتے، یہ مومن نہیں ہو سکتے۔ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ، اگر تم جو فیصلہ کر دو اپنی جان میں تنگی محسوس کرے، اگر اللہ نے رسول نے فیصلہ کر دیا کہ زکوٰۃ تجھ پر واجب ہے اور ہم تنگی محسوس کریں، ہم مومن نہیں ہو سکتے۔ حقیقت ہے اللہ نے فیصلہ کر دیا کہ اگر 20 من گندم ہو گئی تو 1 من گندم فرض ہے زکوٰۃ، لیکن ہم تو زکوٰۃ دیتے نہیں، ہم اپنے آپ کو مومن کہلوا سکتے ہیں، ہو نہیں سکتے۔ اپنے آپ کو مومن کہلوانا بہت آسان ہے۔ اللہ نے حکم دیا، رسول نے حکم دیا، نماز ترک کرنا کفر ہے۔ کفر کرنے والا کا نہ اللہ سے تعلق ہے نہ رسول سے تعلق ہے۔ جو کفر کرے، کون سا کفر؟ نماز کو ترک کر کے، وہ نماز کو ترک کر کے کفر کرے، وہ ماتمی ہو سکتا ہے، مسلمان ہو سکتا ہے، اپنے آپ کے القاب جو کہلوا لے، مولانا صاحب کہلوا لے، مومن کہلوا لے، لیکن وہ مومن ہو نہیں سکتا۔ جو جان بوجھ کر روزہ بلا عذر بیمار بھی نہیں، فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ، جو بیمار بھی نہیں،
جو سفر میں بھی نہیں، وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ وہ ضعیف بھی نہیں، پھر وہ روزہ چھوڑ دے۔ روزہ تو حکم تھا اللہ کا، رسول کا، قرآن کا، اس نے جان بوجھ کر روزہ چھوڑ دیا۔ وہ اپنے آپ کو مسلمان کلمے والا کہلوا سکتا ہے، مومن نہیں۔ اب آپ کہیں گے جو اللہ نے آیت میں حکم دیا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، ایمان کا تعلق ہے دل سے، زبان سے نہیں۔ ایمان کا تعلق کس چیز سے؟ دل سے۔ دل سے وہ اقرار کرے تسلیما، حرد مما قضیتا ویسلم تسلیما۔ حبیب جو فیصلہ آپ نے کر دیا، آپ نے نماز کا حکم یا اللہ دے دیا، زکوٰۃ کا حکم یا اللہ پہنچا دیا، جہاد کا حکم یا اللہ پہنچا دیا، حج کا حکم یا اللہ پہنچا دیا، زکوٰۃ کا حکم یا اللہ پہنچا دیا، سب واجبات پہنچا دیے۔ اب جس نے ان واجبات پر عمل نہیں کیا، اس نے رسول کو تسلیم نہیں کیا۔ اب وہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ میں اللہ کے حکم پر، رسول کے حکم پر، قرآن کے حکم پر نماز بھی چھوڑ دوں، روزہ بھی چھوڑ دوں، زکوٰۃ بھی چھوڑ دوں اور مومن بھی کہلوا لوں؟ یہ ناممکن ہے۔ ان واجبات پر عمل کرنا پڑے گا۔ اگر کوئی رسول کے منبر پر ایسا آ کر بیٹھ جائے، نماز کا بھی تارک ہو، روزے کا بھی تارک ہو، زکوٰۃ کا بھی تارک ہو، تو اسے یزید کہتے ہیں۔ حسین نے کہا کہ تو لائق نہیں، اب میں گردن کٹوا سکتا ہوں، تجھے تسلیم نہیں۔ آپ کو سمجھ آیا کہ کیسے یہ ہوگا کہ جو قرآن کا منکر ہے؟ اب آپ کو ایک اور مسئلہ بتا دوں۔ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ نماز پڑھ لو، نہ پڑھو، ٹس مس کرے، اس کا کھانا حرام ہے۔ کوئی یہ کہہ دے کہ روزہ رکھ لو، نہ رکھو تو کوئی حرج نہیں۔ علماء کرام کہتے ہیں ایسے بندے کو جو اللہ کے حکم میں ایسا ڈھیل دے، اس کا کھانا حرام ہے، وہ منکر نماز ہے۔ اگر جو منکر نماز ہو، منکر زکوٰۃ ہو، منکر حج ہو، تمام واجبات میں کسی ایک واجبات کا منکر ہو جائے، اسے ہم تسلیم نہیں کرتے، ہم تو رسول کو تسلیم کرتے۔ رسول نے کہا ہے کہ نماز پڑھنی ہے، اگر نماز نہیں پڑھو گے تو کفر ہے۔ ایک اور بات کہنے لگا ہوں، نماز قبول ہے، یہ بھی حدیث ہے، یہ بھی فرمان۔ اگر نماز قبول ہے، تمام عبادات قبول ہیں۔ اگر نماز قبول نہیں تو تمام عبادت قبول ہی نہیں۔ مجھے یہ بتاؤ، جو نماز پڑھتا ہی نہیں وہ ختم درود لا رہا ہے، وہ کیسے قبول ہو جائے؟ جو نماز پڑھتا ہی نہیں، لوگوں کا فائدہ کر رہا ہے، اس کا وہ عمل معصوم کے فرمان کے مطابق قبول ہی نہیں۔ جو نماز پڑھتا ہی نہیں، ماتم کر رہا ہے، معصوم کے فرمان کے مطابق اس کا وہ عمل قبول ہے۔ معصوم فرماتے ہیں جو نماز نہ پڑھے، ہم پر روئے، اس کا آنسو ہمیں تلوار سے زیادہ زخم دیتا ہے۔ اہمیت و واجبات دین کو کم از کم ہر بندے کو دین کے واجبات کی معرفت ہونی چاہیے۔ بندہ یہ نہ کہے اتنے دکھ کی بات ہے، بات کو غور سے سننا۔ اب کل پرسوں کا ایک کلپ وائرل ہوا، اب وہ کہہ رہا ہے، یعنی وہ منسوب کر رہا ہے شہزادہ علی اکبر سے، کہ شہزادہ علی اکبر نے کہا کہ لوگ مجھے رسول کیوں نہ کہیں، میں نے زینب کو ماں بلایا ہے، لیکن یاد رکھنا رسول اتنے ہیں جتنے اللہ نے منتخب کی ہے۔ رسول اتنے ہیں جتنے قرآن میں اللہ نے بیان کر دیے۔ ہمارا رسول ہے خاتم النبیین، اور رسول
मोहम्मद को फातमन बिय्यिन न माने, उसके हाथ का आप खाना नहीं खा सकते। और वो बात मंसूब शहजादा अली अकबर से, यानी अपनी अकीदत, अपनी शायरी मनवाने के लिए तोहमत लगा रहा है शहजादा अली अकबर। शहजादा अली अकबर हम शक्ल पैगंबर हैं, हम शक्ल नबी हैं, लेकिन रसूल नहीं। शहजादे ने कहा कि हमें रसूल दुनिया क्यों ना कहे। अगर देखना है तो अली अकबर के दादा अली से पूछो, वो कहते हैं मैं मोहम्मद के गुलामों में से एक गुलाम हूँ। और भाई ये नहीं कहते कि हम रसूल हैं। इनको जो फजीलत अल्लाह ने दी है वो जमीन और आसमान में मलाइका लिख भी नहीं सकते। रसूल ना हो, रसूल कहना कुफ्र है। जो कुफ्र करे वो दार इस्लाम से खारिज, और जो कुफ्र करे हमारे मिंबर पर हमारे पैसे लेकर हमारे बच्चों की तरबियत दीन इस्लाम से हटा रहा है। बेशक बात समझ में आई? जी जी। इसीलिए इमाम हुसैन ने तो ये सबक दिया था, हमने तो ये सुना, हमने ये पढ़ा, अगर मेरे शहीद होने से मेरे नाने का दीन बचता है, आओ तीर तलवार मुझ पे टूट पड़ो। ये तो अल्लाह रसूल का दीन बचाने आए हैं, रसूल बनने नहीं आए। अल्लाह का रसूल बचाने आए हैं। अल्लाह ने मुंतखब किए रसूल नबी, जब मुंतखब कर लिए, कुरान नाज़िल कर दिया। अल्लाह ने कहा कि मेरे अंबिया परेशान न होना, एक हस्ती ऐसी आएगी जिसका नाम हुसैन होगा। क़यामत तक आदम से लेकर खातम तक तुम्हारा दीन महफूज रहेगा। उसकी हिफाजत हुसैन करेगा। जब वो उसकी हिफाजत करेगा, तमाम अंबिया जिस पर सलामती भेजें, जिस पर दरूद भेजें, उसे हुसैन हुसैन कहते हैं। जब हुसैन अलैहिस्सलाम वारिद महशर होंगे तो तमाम अंबिया खड़े हो जाएंगे शुक्र अदा करने के लिए। जिसके लिए अंबिया शुक्र अदा करने के लिए खड़े हो, उसे हुसैन क्या बात है, हुसैन कहते हैं। याद रखना, रोजे का मकसद है तत्तकून, तुम रोजे रखो ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। वली तो कबीरुल्लाह अला मा हदाकुम वलअल्लकुम तशकुरून, तुम मेरी बढ़ाई बयान करो, तस्बीह बयान करो ताकि तुम शुक्रगुजार बन जाओ। तुम ऐसा करो कि लअल्लकुम यरशुदून, कि तुम शायद हदायत पा जाओ। तीन काम है, मुत्तकी बन जाओ। जब मुत्तकी बनोगे तो शुक्र करोगे, जब शुक्र करोगे तो हदायत वाले बन जाओगे। जब हदायत वाले बन जाओ तो अली अलैहिस्सलाम की शिया कहलाओगे, फिर कहलाओगे अली अलैहिस्सलाम के शिया। माजरत टाइम तो अवर हो गया। अल्लाह तबारक व तआला हमें दीन इस्लाम पर अमल करने की तौफीक। मैं बहसीयत पेशनवाज किसी की वो किसी का तनज़ इसमें नहीं कह रहा, लेकिन आपकी इस्लाह कर सकता हूँ। अगर मैं आपकी इस्लाह नहीं कर सकता, मैं लायक मुसल्ला नहीं। बिल्कुल। अगर मैं आपको बात नहीं समझा सकता तो मुझे हक नहीं कि मैं किसी का हक गस्ब कर रहा हूँ। फिर उसे हक है जो आए और बात को समझाए। खाली जगह पूर्ण मैं नहीं कर रहा, कोशिश कर रहा हूँ। हो सकता है कोई मिस हो गई।